یہ بحث ہمارے ہاں پیدا ہوئی، ہمارے علم میں زیر بحث ہے کہ ہمارے لیے پہلے پیغمبروں کی شرائع خاص طور پر تورات کی شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس میں خود قرآن مجید نے 2 جگہوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہدایات دی۔ ایک ہدایت کا تو ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے ہی نبوت دی گئی تو یہ فرمایا گیا کہ اب ملت ابراہیم کی پیروی ہوگی۔ ملت ابراہیم یعنی ابراہیمی دین کی وہ روایت جو عرب میں موجود تھی، آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ اس کی پیروی کریں گے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ایک یہ بات کہی گئی۔ دوسرے کیا کہا؟ دوسرے یہ بتایا کہ یہ کوئی ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی وہاں تو دین کی روایت، شریعت کی روایت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی، اس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ سب پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ بات واضح کی گئی کہ آپ کو انہی کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کا وہ مقام سناتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی ایک ایک پیغمبر کا نام دیا ہے۔ فرمایا، یہ سورہ انعام کی آیت 83 سے میں پڑھ رہا ہوں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَبِهُدَاهُمْ اقْتَدَىٰ۔ یہ ہے حکم۔ اب ذرا ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ سیدنا ابراہیم اسے ابتدا کی، ٹھیک، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، یہی ہدایت، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا، اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی وہ ہدایت جو پیغمبروں کو دی گئی، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے، لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے عکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہاں پر کتاب، قانون کا بھی ذکر کر دیا، حکم اور نبوت کا بھی ذکر کر دیا۔ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو قانون بیان کیا، اور جب انجیل دی تو ہم جانتے ہیں کہ حکمت بیان کی۔ سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے، اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے
وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے اور بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس میں ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم اگر پہلے کوئی شریعت موجود ہے، پیغمبروں کی کوئی ہدایت موجود ہے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے اپنانے اور اختیار کرنے کے پابند ہیں جس طرح اللہ کی کسی حکم کو اختیار کرنے کا ہمیں پابند ہونا چاہیے، الا یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی ہو، کوئی تغیر کر دیا گیا ہو۔ امام رازی نے اس پر بھی نہایت تفصیلی بحث کی ہے، اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، اس معاملے میں جن لوگوں کو کچھ اختلاف تھا ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا يَلْزَمُنَا، یعنی جو کچھ میں نے پیچھے بیان کر دیا ہے، اس سے یہ بات آخری درجے میں ثابت ہو گئی کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کی شرع ہمارے لیے بھی اختیار کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے لیے بھی لازم ہے، ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیز ملحوظ ہوگی کہ اگر قرآن مجید میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں کوئی تغیر کر دیا گیا ہو، ورنہ اس کی پابندی بھی ہوگی۔